الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ العصر تلاوت کی ہے. یہ ایسی سورت ہے کہ ہر ایک کو یاد کرنا آسان ہے، بلکہ شاید ہر ایک کو آتی بھی ہوگی. تو دیکھنے کے اعتبار سے یہ سورہ جو ہے الفاظ کے اعتبار سے انتہائی مختصر ہے، چھوٹی سی سورت ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے بڑی جامع اور معنی صورت ہے. حضرات صحابہ کرام جب کسی مجلس میں بیٹھتے تھے تو اٹھنے سے پہلے یہ سورت دہرایا کرتے تھے تاکہ ہمارے سامنے وہ سارا مفہوم اور اس کی تشریح سامنے رہے، آخرت وہ بھی ہمارے سامنے رہے، کہیں ہم آخرت کو بھول نہ جائیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان غور کرے تو اس کی کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے اکیلی یہی سورت کافی ہے. سورۃ العصر جس کا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تو اس لیے سب سے پہلے اس سورت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح، اس کا مفہوم آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اس سورت کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے والعصر کہ مجھے قسم ہے زمانے کی.
ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، سوائے ان انسانوں کے الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کی، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے انسان نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، سوائے ان انسانوں کے جن انسانوں میں یہ 4 باتیں پائی جائیں گی۔ پہلی بات ایمان لانا، اور دوسری بات اچھے اعمال کرنا، اور تیسری بات کہ حق بات کی لوگوں کو تلقین کرنا، اور چوتھی بات کہ صبر کرنا۔ حق بات کی تلقین کرتے ہوئے، کسی کو حق بات کہتے ہوئے اگر سامنے سے کوئی دکھ اور تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس میں یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی وہ انسان نقصان سے بچ جائے گا، نقصان سے محفوظ ہو جائے گا۔ اگرچہ نقصان ہوگا لیکن جب یہ 4 چیزیں اس میں پائی جائیں گی تو اس نقصان کی تلافی ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر قسم اٹھا رہے ہیں والعصر، کہ مجھے زمانے کی قسم ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات جو ہوتی ہے، اللہ کی کلام جو ہوتی ہے، وہ 100% سچ پر مبنی ہوتی ہے، اس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ یہ انسانوں کی کلام ہے کہ جن کی کلام پر اعتبار نہیں کیا جاتا، یقین نہیں کیا جا سکتا، اس لیے پھر وہ قسم اٹھاتے ہیں۔ انسان اپنی کلام پر وہ اعتماد دلانے کے لیے، بھروسہ کرنے کے لیے وہ قسم اٹھاتے ہیں کہ دیکھو ہم قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا رہے ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کلام جو ہوتی ہے وہ جھوٹ سے پاک ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر قسم اٹھاتے ہیں، جیسا کہ یہاں اللہ نے قسم اٹھائی کہ مجھے زمانے کی قسم، اور بعض جگہ پر قیامت کی قسم اٹھاتے ہیں، بعض جگہ پر شہر مکہ کی قسم اٹھاتے ہیں، مختلف چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں۔ یہ اس لیے قسم نہیں اٹھاتے کہ الیاذ باللہ اللہ کی کلام پر اعتبار نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس لیے قسم اٹھاتے ہیں کہ آگے جو بات ہو رہی اس میں وزن پیدا ہو جائے، اس میں قوت پیدا ہو جائے، تقویت پیدا ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں کہ قسم جس چیز پر اٹھائی جا رہی ہے اس کے بعد جس بات کو ذکر کیا جائے گا، یہ قسم اس بات پر دلیل اور گواہی بن جائے کہ اے انسانوں والعصر، کہ مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں سوائے ان لوگوں کے، ان انسانوں کے جن کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات ایمان لانا، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، کلمے کی دولت سے نوازا ہے۔ اور دوسری چیز ہے اعمال کرنا، اچھے اعمال کرنا، نیک اعمال کرنا۔ جو انسان نیک اعمال کرے گا وہ بھی نقصان سے محفوظ ہو جائے گا، خسارے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اچھے اعمال، نیک اعمال کرنے چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بکل حسنۃ بعشر امثالها، ہر ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ چھوٹی نیکی ہو، بڑی نیکی ہو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 گنا ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ دو نعمتیں، بلکہ ایک اور حدیث ہے وہ بعد میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن راستے میں دیکھتا ہے کہ ایک ٹہنی درخت کی یا راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے آنے جانے والے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ انسان لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے وہ تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس کو 10 نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اس میں کتنا ہمارا وقت لگا ہے۔ ایک اینٹ پڑی تھی، پتھر راستے میں پڑا تھا، وہ پتھر ہم نے اٹھا کر سائڈ پہ لگا دیا، اینٹ اٹھا کر ہم نے الگ راستے سے ہٹا دی، تو اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دیتے ہیں کہ لوگوں کو ہم نے تکلیف سے بچایا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ اے لوگوں تم زمین والوں پر رحم و کرم کرو، آسمان والا تم پر رحم و کرم کرے گا۔ الخلق و عیال اللہ، یہ ساری کی ساری مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا خیال رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائیں گے۔ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھے اعمال کرو، نیک اعمال کرو، اور یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ زندگی ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ایک تاجر آدمی ہوتا ہے، جب وہ تجارت کرتا ہے تو اپنا سرمایہ اس تجارت میں لگاتا ہے، اور وہ سرمایہ اس تاجر کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ وہ بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں یہ زندگی جو عطا فرمائی ہے، یہ زندگی ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے۔ زندگی اس کا سرمایہ وہ لمحات ہیں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، یہ ہمارے زندگی کے جو گزر رہے ہیں، ایک ایک دن گزر رہا ہے، ایک ایک رات گزر رہی ہے، یہ سارے کے سارے ہمارے لیے تجارت کے، گویا کہ زندگی جو ہے یہ تجارت ہے، اور اس کا سرمایہ کیا ہے؟ وہ یہ لمحات ہیں زندگی کے۔ ہم زندگی جو گزار رہے ہیں، دن راتیں، ہفتہ، مہینہ، سال، 1 سال، 2 سال، یہ سارا کا سارا سرمایہ ہے۔ لیکن یہ ایسا سرمایہ ہے کہ یہ روزانہ کم ہو رہا ہے، گھٹ رہا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کیسے کہ اگر ہم مثال کے طور پر 70 سال کی عمر لے کر اس دنیا میں آئے ہیں، جب ہم 1 دن کے ہو جاتے ہیں تو ہمارے 70 سالوں میں 1 دن ختم ہو گیا، کم ہو گیا۔ 2 دن گزر گئے، 2 دن کم ہو گئے، سال گزر گیا، 1 سال کم ہو گیا۔ اس سے مجھے یاد آیا، عموماً یہ سالگرہ منائی جاتی ہے، جو کہ غیروں کی یہ ایک وہ رسم ہے، مسلمانوں کی یہ رسم نہیں ہے، یہ کفار کی، انگریزوں کی یہ رسم ہے۔ اس لیے اس رسم سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ رسم کہ جب بچہ 1 سال کا ہو جاتا ہے تو خوشی منائی جاتی ہے، دیکھو ہمارا بیٹا، ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا بیٹی 1 سال کا ہو گیا۔ حالانکہ حقیقت میں جو بھی بچہ دنیا میں آیا ہے، جب 1 سال کا ہو گیا تو 1 سال اس کا کم ہو گیا ہے، حقیقت یہ ہے۔ تو ہمیں تو اس پر غم کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو وہ خوشی میں اس کو ضائع کر دیں۔ تو اس لیے یہ سالگرہ منانا بھی ٹھیک نہیں، یہ غیروں کی سازش ہے۔ ان کے رسم و رواج کو چھوڑو، اللہ کے نبی کے جو طریقے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارو، اور اسی میں سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ہے، دلوں کو اطمینان ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ زندگی کے لمحات جو ہیں یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ اب ان کو ہم نے کیسے قیمتی بنانا ہے؟ نیک اعمال کے ذریعے سے۔ نیک اعمال کریں گے، یہ جو ہمارا نقصان ہوگا اس کا اس کے لیے یہ تلافی کا سبب بنے گا۔ جو بھی ہم نیک اعمال کریں گے، نیک عمل کریں گے، اس نقصان کو یہ پورا کر دیں گے۔
تو اس لیے وعاملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنے آپ کو نقصان سے محفوظ رکھنا ہے، اپنے آپ کو گھاٹے سے، نقصان سے، خسارے سے بچانا ہے، ایمان لاؤ اور اچھے اعمال کرو، ایمان لاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ اس لیے اس زندگی کو اللہ نے ہمیں یہ زندگی جو عطا فرمائی ہے، اس زندگی کی قدر کریں ہم۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، پہلے جو میں آپ کو حدیث سنا رہا تھا، نبی کا فرمان ہے کہ نعمتان مغبون، دو نعمتیں ایسی ہیں، کثیر من الناس، کے بہت سے لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ کون سی دو نعمتیں؟ ایک نعمت الصحت، اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، صحت کا مل جانا یہ بہت زیادہ نعمت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے۔ اور فرمایا دوسری نعمت الفراغ، کہ ہمیں وہ فرصت مل جائے کسی کام کے کرنے کی، ہمارے لیے وقت ہو کسی کام کے کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ دو نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں کہ بہت زیادہ لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ نے ان کو صحت بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے ان کو فرصت بھی دی ہے، وقت بھی دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، صحت کی قدر نہیں کر رہے اور فراغت وقت کی قدر نہیں کر رہے۔ حالانکہ یہ وقت جو ہے بالعصر، یہ زمانہ وقت جو ہے یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، جب یہ وقت شروع ہوا تو شروع ہو رہا، یہ شروع ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں صحت کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا وجود جو ہے اللہ نے ہمیں صحت سے نوازا، وجود عطا فرمایا، یہ اربوں نعمتوں پر مشتمل ہے۔ اس لیے میرے محترم سامعین، ایک تو ہم صحت کی قدر کریں، اللہ نے ہمیں گردے صحیح سالم عطا فرمائے، گردہ بہت بڑی اللہ کی نعمت، میں مطالعہ کر رہا تھا، گردہ جو ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ وہ کسی آدمی نے ڈاکٹر سے کہا کہ جب کسی آدمی کا گردہ فیل ہو جاتا ہے تو آپ دوسروں کا گردہ نکال کر وہ لگا دیتے ہیں، ایسے کیوں نہیں کرتے کہ کوئی مصنوعی گردہ بنا لیا جائے، ربڑ کا، پلاسٹک کا، کسی اور چیز کا؟ بڑا ماہر ڈاکٹر تھا پوری دنیا میں، اس نے یہ کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ گردے میں ایک ایسی چھلنی ہوتی ہے جو کہ بہت باریک ہوتی ہے، اور اس چھلنی کا کام یہ ہے کہ کتنا پانی، وہ مفید اجزاء جو ہوتے ہیں وہ کتنے وہ اس میں اجزاء رکھنے ہیں اور کتنے اجزاء نکالنے ہیں، کتنا پانی ان میں رکھنا ہے اور کتنا پانی باہر نکال کر پھینکنا ہے۔ تو یہ چھلنی جو کہ بہت زیادہ باریک ہوتی ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس کو کوئی بنا نہیں سکا، اگر بنا بھی لیا جائے ایسی چھلنی کو تو اس پر اربوں روپے لگے گے، اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، سائنسدان اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اگلی جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ نے گردے میں ایسا دماغ رکھا ہے کہ ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دماغ کام کر رہا ہے۔ وہ دماغ ہم کہاں سے پیدا کریں گے؟ اور پھر یہ دل جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، رگوں کے ذریعے سے خون پھینکتا ہے، نکالتا ہے۔ یہ رگیں، آپ حضرات کو علم ہوگا رگیں کتنی لمبی ہیں، خط مستقیم پر یہ رگوں کو پھیلایا جائے، ہمارے اندر جو رگیں جو ہیں تو یہ تقریباً 3 مرتبہ یہ پوری دنیا کا یوں چکر کاٹ سکتی ہیں، اتنی رگیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ تقریباً اس کا اندازہ لگایا 75,000 میل، اور یہ ہماری دنیا ایک جانب سے لے کر، ایک کنارے سے لے کر دوسری کنارے تک یہ خط مستقیم قطر کی وہ سمت پر تقریباً 24,800 میل پر مشتمل ہے۔ تو گویا کہ 1 منٹ میں، بلکہ یہ جب دھڑکن لیتا ہے 1 منٹ میں تقریباً 75 مرتبہ 72 مرتبہ یہ ہمارا دل دھڑکن لیتا ہے، دھڑکتا ہے، اور خون نکال رہا ہے اور پھینک رہا ہے، کھینچ رہا ہے اور نکال رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے میرے محترم بھائی،
اللہ نے ہمیں صحیح دل عطا فرمایا، صحیح گردے عطا فرمایا، صحیح آنکھیں عطا فرمائی۔ یہ حدیث کے تحت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں صحت سے نوازا ہے، اس صحت کی قدر کریں، ان لوگوں سے پوچھیں جو ان بیماریوں میں مبتلا ہیں، اس لیے صحت کی قدر کرو۔ اور دوسری چیز فرصت، اللہ نے ہمیں فرصت سے نوازا ہے، وقت دیا ہے، اس وقت کی قدر کرو، صحت کی قدر کرو، اس کو ہم قیمتی بنائیں، نیک اعمال کر کے، لوگوں کو حق بات کی تلقین کر کے اور صبر کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ مجھے زمانے کی قسم، اللہ تعالیٰ زمانے وقت کی قسم اٹھا رہی ہے۔ یہ ہماری زندگی جو ہے، یہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس کو تجارت بھی کہا گیا ہے، کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی خبر نہ دوں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ وہ تجارت یہی ہماری زندگی ہے کہ ہم اس کو قیمتی بنائیں، نیک اعمال کے ذریعے سے، صدقہ خیرات کرنے کے ذریعے سے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے ذریعے سے۔ خیر الناس من ینفع الناس، حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین لوگ کون ہیں؟ جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اب اس زندگی کی قدر کریں، اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کی قدر کریں، اس کو ضائع نہ کر دیں، لمحہ بہ لمحہ وہ ایک ایک قدم ہم سوچ کر رکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہ قدم جو اٹھا رہے ہیں یہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اللہ کی ناراضگی پر یہ ہمارا قدم اٹھ رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے، اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، تو اس زندگی کی قدر کریں، وقت کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں آپ اپنے آپ کو لگاتے رہیں۔ تو اللہ نے ہمیں یہ دو نعمتیں عطا فرمائی، ایک الصحت اور دوسری الفراغ، کہ اللہ نے ہمیں وقت عطا فرمایا، اور ایک تیسری چیز ہے جوانی، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، جوانی کی قدر کریں۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر کسی کام کے وہ قابل نہیں رہتا، لوگ بھی کہتے ہیں کہ اب تو یہ صرف مسجد کے ہی کام کر رہ گیا، پھر لوگ بھی یوں کہتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ جو شروع سے لے کر جوانی سے لے کر آخر تک بڑھاپے تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ عبادات وہ اعمال نہیں کر سکتا جو جوانی میں کیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ وہ اعمال جو جوانی میں کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کا بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس لیے ہم جوانی کی قدر کریں۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے، جوانی میں توبہ، بڑھاپے میں تو ہر آدمی توبہ کر لیتا ہے، اس لیے جوانی کی قدر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اور وعملوا الصالحات، کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، نیک کاموں کی تلقین کرتے رہے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انبیاء کا کام تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر، انبیاء کا جو کام تھا وہ اللہ نے ختم نبوت کے صدقے تمہیں وہ کام سونپا، تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے، گناہوں سے لوگوں کو روکتے ہو، تو اس لیے ہمیں یہ وہ خیر امت کہا گیا، بہترین امت کہا گیا۔ تو میرے محترم سامعین، ہم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، کہ لوگوں کو ایک دوسرے کو ہم صبر کی تلقین کرتے رہیں، کہ اگر تمہیں کسی سے کوئی تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے، تو اس پر صبر کر لیا کرو، اس لیے کہ صبر پر اللہ تعالیٰ نے بے حد بلا حساب اجر و ثواب رکھا۔ تو میرے بھائیوں،
آج میں اسی بات کے یہ اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ سورت پڑھی، پچھلے 2-3 جمعوں میں سورۃ التکاثر پڑھی، جس میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ الہاکم التکاثر، کہ مال میں ایک دوسرے سے بڑھنے میں تم کیا وہ آخرت کو بھول گئے، حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ اور آج جو میں نے آپ کے سامنے سورت پڑھی والعصر، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ زندگی جو ہے، اور اس زندگی میں جو ہمارے لمحات گزر رہے ہیں، 1 دن 2 دن، رات دن، سال 2 سال، یہ ہمارے اوقات، ہمارے لمحے جو گزر رہے ہیں زندگی کے، یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ تو اس سرمایہ کی قدر کریں، کل ایسے نہ ہو کہ جب ہم آخرت میں پہنچے تو ہمارے پاس کوئی سرمایہ ہی نہ ہو۔ اس لیے نیک اعمال کے بارے میں کہا گیا، ایمان لاؤ اور اچھے اعمال کرو، عامل الصالحات، اچھے اعمال کرو، نیک کام کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھو، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ لوگوں کو حق بات کی تلقین کرو، اچھی باتوں کی تلقین کرو، اور صبر کی بھی تلقین کیا کرو۔ تو بہرحال میں یہ آپ کے سامنے یہ آج کچھ تھوڑا سا وہ اس صورت کے حوالے سے ذکر کیا، کیونکہ ہر آدمی کو تقریباً یہ صورت یاد ہے، اسی لیے صحابہ کرام جب بھی وہ کسی مجلس سے اٹھتے تھے تو اٹھنے سے پہلے یہ صورت دہرایا کرتے تھے، والعصر ان الانسان لفی خسر، تاکہ آخرت ہمارے سامنے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گھاٹے کی زندگی گزار کر اس وہ جہان سے آخرت میں پہنچے، اللہ کو ناراض کر کے پہنچے۔ تو اس بات کی کوشش کی جائے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور آگے اچھے اعمال کریں، اور کسی ہمارے عمل سے کسی کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ بہترین جو امت، جو اس امت کو کہا گیا، وہ اسی لیے کہ یہ لوگوں کو نیکیوں کا، اچھے اعمال کا، بھلائی کا حکم کرتی ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا، خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں بہترین وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، یہ نہیں کہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں گویا کہ سب سے بدترین وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو وہ ہر وقت نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، قدم بقدم لوگوں کے بارے میں غلط سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح لوگوں کو نقصان پہنچاتے رہیں۔ تو یہ بات ٹھیک نہیں، اس لیے ہم اچھے لوگ بنے، خیر الناس بنے، بہترین لوگ بنے۔ اور یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، اور یہ آپ لوگوں نے سن لیا، تو اس کو سن کر ہم نے اپنے دلوں میں ان باتوں کو جگہ دینی ہے، ان باتوں پر ہم نے عمل کرنا، عامل الصالحات، عمل کرنا ہے، تب ہم اس نقصان سے بچ سکیں گے، ورنہ پھر ہم نقصان ہی نقصان میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ اس گھاٹے میں ہیں۔ کون اس نقصان سے بچیں گے؟ جن کے اندر یہ 4 باتیں پائی جائیں۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی میں نے وہ تفسیر اس کی آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔